جی ناظرین، اگر کوئی ایک رات میں اپنی بیوی سے ایک سے زیادہ بار ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے کون سے قواعد و ضوابط کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اسلامی نقطہ نظر سے، کہ وہ دوسری بار ہم بستری کرے یا تیسری بار ہم بستری کرے تو اس سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا احکامات فرمائے کہ ایسا کرنے کے بعد یہ کام کریں گے تو اس کا یہ والا فائدہ ہوگا، تو ہم کو وہ احکامات جان لینے چاہیے۔ تو 1 منٹ کی ویڈیو ہے، اسکپ مت کرنا، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھ لینا تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جو کرنے کے بعد ہم دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہوگا، تو ہم شیطانی عمل سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق طرف ہمیں آئے، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے، یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے۔ دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں، ہاں بہتر ہے وضو کر لے۔ بہت ہی پیارے الفاظ میں بہت ہی سمپل چیز بتا دی ہے کہ بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اگر دوبارہ ہم بستری کرنے کا ارادہ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہم بستری کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ نہانا اس میں لازمی نہیں ہے، نہانے اس وقت ہوتا ہے، غسل کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے یہ کام آپ کر لیں۔